الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر اور آپ کے ازواج پر اور قیامت تک احسان کے ساتھ آپ کی اتباع کرنے والوں پر۔ آج ہمارا موضوع سخن ایمان، یقین کہ ایمان کہتے کس کو ہے، ایمان ہے کیا، اور ایمان کی ان راستوں پر جن انبیاء صلاۃ والسلام نے چل کر دکھایا، جن صحابہ کرام نے چل کر دکھایا، ان کی سیرت طیبہ کے کچھ ایمان افروز، ایمان کو بڑھانے والے کچھ قصے، ایمان کو تازہ کرنے والے قصے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ایمان کی صحیح شرح، صحیح ویاخیا قرآن اور حدیث سے، قرآن اور حدیث میں ایمان کس کو بولتے ہیں، کیا مقام ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن میں کس طریقے سے بتایا ہے، اور علماء دین اور ان کے اساتذہ کرام اور صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا بھر کے جتنے بھی اسلام کو ماننے والے ہیں ان کے لیے کیا روش ہونی چاہیے، اس کے اندر کیا روش ہونی چاہیے، اور انبیاء صلاۃ والسلام نے کس طریقے سے اپنے ایمانوں کو بڑی بڑی آزمائشوں کے اندر کیسے اللہ رب العالمین کی آزمائشوں میں اپنے ایمان کو ثابت کر کے دکھایا اللہ کے فضل سے۔ اور کچھ علماء سو ایمان کے دعوے دار ہونے کے باوجود بھی ایمان کے نام پر بزدلی، اندھیرا، نا امیدی اس امت کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ بات کرتے ہیں یہود اور نصارہ کی، ہنود کی، امریکہ کی، ان کی طاقتوں کی، لیکن وہ بھول جاتے ہیں ان سب سے بڑی طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور ہمارا حقیقی مددگار اور سرکشک اور حفاظت کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ وہ ایمان کی جب بات آتی ہے، آزمائش کی جب بات آتی ہے، تو وہ اس امت مسلمہ کے نوجوانوں کو ڈرانے کا کام کرتے ہیں، بزدل بنانے کا کام کرتے ہیں، جیسا کہ وہ خود ہے۔ میں کچھ ان علماء سو کی بات کر رہا ہوں میرے دوستوں، میں ہر عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کچھ علماء سو کی بات کر رہا ہوں، کچھ، سب کے نہیں، اور میں علماء کے خلاف نہیں ہوں، میں علماء کے خلاف نہیں ہوں، میں تو ان بزدلوں کے خلاف ہوں جنہوں نے اس دین کو نعوذ باللہ من ذالک یوں سمجھ رکھا ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ پورب اور پچھم کرنے کا بھی یہ نیکی سمجھتے ہیں، یا تم ایسے ہی جنتوں میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ آؤ ہم ایمان کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے اور ہم نے سب نے سنا ہے یہ قرآن کی آیتیں اور حدیث مبارکہ، انشاءاللہ رب العالمین ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے وہ دلائل بھی رکھ دیے جائیں گے جن کو میں ریفرنس کے بطور نہیں بتا پاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ نے سب نے سنا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کیا ہے، کہ ایمان اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان۔ صرف زبان سے کہنے سے ہو جائے گا؟ کیا ایمان کی یہ شرح ہے؟ کیا زبان سے کوئی آدمی کہہ دے میرا اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، کتاب پر ایمان ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہے، کیا ہو جائے گا؟ مان لیں گے؟ ان سب چیزوں پر ایمان کے باوجود کوئی اگر امریکہ کی طاقت سے تمہیں ڈراتا ہے تو کیا ایمان ہو جائے گا؟ ہے بھائی، یہود اور نصارہ سے ڈراتا ہے تو ایمان ہو جائے گا؟ اللہ نے کس سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور ایمان والوں نے کیا شیوا اختیار کیا، کیا روش اختیار کی ہے جب ان کے سامنے اس طریقے سے حالات آئے ہیں جو آج امت مسلمہ پر آئے ہوئے ہیں؟ یا تو تم یہ سمجھو، یا تم یہ کہو کہ یہ جو حالات آج اس دنیا پر مسلمانوں پر مسلط کر دیے گئے ہیں وہ تمہارے نبی پر نہیں آئے، وہ باقی موسیٰ پر علیہ السلام، عیسیٰ پر علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، جناب علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، کیا یہ حالات ان پر نہیں آئے ہیں؟ کیا ان کو ایمان کا معلوم نہیں تھا؟ کیا ایمان کی روش ان کو معلوم نہیں تھی؟ کیا ایمان کی تعریف اور شرح کیا ان کو معلوم نہیں تھی؟ جب تم یہ کھڑے ہو کر کہتے ہو امریکہ کو ڈراؤ گے، تم سے اپنے محلے کا گنڈا درست نہیں ہوتا ہے۔ ہاں بھائیو، مسلمانوں یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے عالموں سے۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ تم اپنے محلے کے گنڈے سے نہیں ڈرا سکتے، ان کو نہیں صحیح کر سکتے، یہ وہ بات اپنے لیے کہہ رہے ہو، آپ کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں یہ بات۔ ایکچوئل میں یہ بات ان کے لیے خود کی بات ہے، یہ کہ ان کے دلوں میں
اللہ کے ڈر کی بجائے گنڈوں کا ڈر ہے، یہود اور نصارہ اور امریکہ کا ڈر ہے، RSS کا ڈر ہے، BJP کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں۔ اللہ کا ڈر ہوتا تو اس طرح کی وہ بات نہیں کرتے۔ آؤ اب میں تمہیں بتاتا ہوں ایمان کیا ہے۔ اللہ سورہ بقرہ کے اندر پہلے ہی رکوع کے اندر فرماتا ہے یہ کتاب تو ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو پرہیزگار ہے۔ کیا ہے؟ اللہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں فرماتا ہے یہ کتاب اللہ کا قرآن تو ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو پرہیزگار ہیں، تقوی گزار ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اسی اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو پڑھتے ہیں اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب کیا ہے غیب پر ایمان؟ خالی منہ سے کہنا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ پہ یقین رکھتا ہوں؟ کیا یہ کہنا کہ میں فرشتوں پر ایمان رکھتا ہوں، رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں، تقدیر پہ ایمان رکھتا ہوں؟ کیا یہ کہنے سے آپ ایمان والے ہو جائیں گے؟ تمام علماء اکرام نے، محدثین اکرام نے، صحابہ اکرام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وجاہت فرمائی ہے کہ ایمان زبان سے کہنا، دل سے تسلیم کرنا اور عمل سے ثابت کرنے کو ایمان بولتے ہیں۔ دیٹ از ایمان۔ اور ہم کو کیا سکھا رکھا ہے؟ زبان سے کہہ دیا اللہ پر ایمان تو ہو گیا؟ نہیں، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا اپنے عمل سے، اپنی زبان سے۔ صرف کہنے بھر سے بات نہیں چل جائے گی۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اندر اور حدیثوں کے اندر ایسے واقعات بیان کیے ہیں کہ جس میں ایمان کی تشریح اور تعریف اللہ رب العالمین نے خود قرآن کے اندر، رسول اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر، صحابہ اکرام نے میدان کے اندر کر کے دکھائی ہے انشاءاللہ رب العالمین، جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں نوح علیہ السلام کے پاس میں، ان سے پوچھتے کہ ان کا ایمان ان کو کیا سکھاتا تھا، ان سے پوچھتے کہ ان کا ایمان ان کو کیا سکھاتا تھا، ان سے پوچھتے کہ ان کا ایمان ان کو کیسے عمل کرنے کے لیے کہتا تھا۔ یا یہ کہتا تھا ڈر جاؤ اس قوم سے جس پر تم نے 950 سال تبلیغ کی ہے؟ نہیں، جب 950 سال نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر تبلیغ کی اور اس کے بعد میں بھی وہ ایمان لے کر نہیں آئی تو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر، نوح علیہ السلام پر وحی کی کہ نوح ایک ایسی کشتی بنا جس میں ایمان والوں کو بھی داخل کرنا اور اس دن اس پر چڑھ جانا جب اللہ کے عذاب کا دن آئے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے اور ان کے ساتھ ان ایمان والوں نے جنہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، جبریل امین کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، نوح علیہ السلام کی بات پر یقین کی، آپ کی تصدیق کی اور آپ کے ساتھ میں ان کافر لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی وحی کے حساب سے وہ کشتی بنائی۔ یہ ہے ایمان، دیٹ از ایمان۔ وہ ڈرے نہیں ان ہزاروں لاکھوں کفاروں سے اور اپنے نبی کا ساتھ دیا اس بات پر کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں، جبکہ وہ کفار ان ایمان والوں کا مذاق بناتے تھے جیسے تم بناتے ہو۔ امریکہ کو ڈراؤ گے، یہود اور نصارہ کو ڈراؤ گے، ہاں تم ڈراتے ہو آج امت مسلمہ کو، اور تمہاری روش انشاءاللہ بھی آگے اور آئے گی انشاءاللہ رب العالمین۔ یہ نہیں کہا ایمان والوں نے نوح علیہ السلام کو، لیکن انہوں نے نوح علیہ السلام کی بات پر یقین رکھا اور کئی مہینوں تک وہ کشتی بنائی اور اس پر سوار ہوئے اور اللہ نے ان کو بچایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آؤ اب دوبارہ نیچے آؤ، اب اور بات کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں پیش کرتے ہو ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تمہیں بتاتا ہوں قرآن سے انشاءاللہ رب العالمین کیا ہے ان کا ایمان، کیا کہا اللہ نے ان کے بارے میں اور کیسے اجمایا اللہ رب العالمین نے۔ اور انہوں نے اس وقت کیا کہا نمرود کے تعلق سے، اس آگ کے تعلق سے، آؤ وہ قرآن جس کو تم بھول بیٹھے ہو، جس کو صرف تم چند مسائل عقد کرنے کی کتاب بنا کے چکے ہو، آؤ اس کتاب میں اللہ رب العالمین نے ایمان کی شان اور مومن کی شان اور انبیاء کی روش کیا بتائی ہے جب ان پر آزمائشیں قائم ہوتی ہے، جب ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، جب ہزاروں لاکھوں کے لشکر کے مقابلے میں وہ تنہا کھڑے ہوتے ہیں، تب بتاتا ہوں میں تمہیں امام اور انبیاء کی سنتیں کیا ہونی چاہیے، انبیاء کی سنت کیا ہے اور اماموں کو کیا تعلیم دینی چاہیے۔ امریکہ سے ڈراتے ہو تم لوگ، کافروں کی طاقتیں مسلمانوں کو دکھا کے ڈرانے اور گھبرانے کی بات کرتے ہو۔
آؤ اس انبیاء علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے کیا روش اختیار کی. جب ابراہیم السلام کو دعوت تبلیغ کے نام پر جب آپ نے ان باطل معبودوں کو جن کی وہ مورتیاں انہوں نے سجا رکھی تھی اپنے شہروں کے اندر اپنے عبادت گاہوں کے اندر جب انہوں نے توڑ دی تو انہوں نے فیصلہ کیا کب اس ابراہیم کو کا کچھ کرنا پڑے گا. اور کیا کیا؟ ایک آگ جلائی. کوئی چکن بنانے کا ٹوپی کے نیچے جو جلنے والی آگ وہ آگ نہیں جلائی. چکن مٹن کو جو بناتے ہو ویسی آگ نہیں جلائی. پہاڑ جیسی آگ بنائی اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے. اور ان کفاروں کا پوری جماعت پوری فوج ابراہیم علیہ السلام کو لے کر کے اس آگ کی طرف بڑھتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں ڈرتا ہوں نمرود سے, اس آگ سے جو میرے لیے جلائی گئی ہے. کیا اس امت کے سامنے یہ روش یہ سنت پیش کی آپ نے؟ نہیں, آپ اپنے رب پہ بھروسہ کر کے چل دیے اس آگ کی طرف, چل دیے اس آگ کی طرف. اور کمال دیکھو حضرت کے یقین اور ایمان کا. جبریل امین آتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے اور کہتے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام آدیش کرو, حکم کرو. ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ہے بھائی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرا رب میرے لیے کافی ہے, میرا رب میرے لیے کافی ہے. اور اس کا رب اس کے لیے کافی ہو گیا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا. اور ٹھنڈی بھی کیسے؟ سلامتی والی. ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ ونڈ نہیں لگ جائے بھائی. ارے اپنے نبی کا, اپنے امت کا, اپنے انسانوں کا, اپنے مسلمانوں کا, ایمان والوں کا اللہ رب العالمین اس طریقے سے دھیان رکھتا ہے کہ وہ آگ کو بھی جب حکم دیتا ہے نا ٹھنڈی ہونے کا تو کہتا ہے سلامتی والی ہو جا. ہاں سلامتی والی ہو جا. ایسا بھی نہیں اتنی ٹھنڈی ہو جائے گا بھائی سردی کھانسی کو زکام ہو جائے. ہے بھائی اور تم ڈراتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو, ڈراتے ہو تم لوگ دین اور اسلام کی تبلیغ کے نام پر. استغفر اللہ العظیم ما جل ثم ما جل. ارے بھائی اللہ رب العالمین کو قوی مسلمان پسند ہے. حدیث ہے اللہ رب العالمین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مضبوط مومن پسند ہے, قوی ایمان والا, قوی ایمان والا پسند ہے ایک کمزور مسلمان کے بنسبت. حالانکہ دونوں ایمان والے, دونوں میں خیر ہے, دونوں میں خیر ہے. لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری روش کیا ہے؟ اس امت کے سامنے جب ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ پیش کرنا تھا, جب تم کیا کر رہے ہو؟ عبداللہ بن ابی کا رویہ پیش کر رہے ہو جو احد جنگ کے اندر 300 منافقوں کے گروہ کو لے کر کے مسلمانوں کو چھوڑ کر بھاگ گیا. یہ دین سیکھا تم نے؟ یہ قرآن میں ذکر ہے جو تم بات پیش کر رہے ہو؟ یہ حدیث میں ہے. غور کرو میرے بھائی, غور کرو آپ نے کس کو علماء بنا رکھا ہے. غور کرو کس کو سن رہے ہو آپ. آؤ اب نیچے چلتے ہیں اپن. آؤ ہم بات کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی. ہر سال حج کے دوران, عید الاضحیٰ کے دوران ہمارے علماء حضرات ممبر سے چڑھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. کیا تھی وہ قربانی؟ کیا آپ نے بکرے, اللہ نے قرآن میں بکرا ذبح کرنے کا حکم دیا تھا, میڑا ذبح کرنے کا حکم دیا تھا, میڑا ذبح کرنے کا حکم دیا تھا؟ نہیں دوستو. اس ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنی جان سے اجمایا گیا تو وہ پورے اترے. جب اولاد خرچ کرنے کی بات آئی اللہ کی راہ میں تب بھی وہ کھڑے اترے. اور اللہ نے ان کو خواب میں دکھایا کہ تو اپنی اولاد کو ذبح کرنے والا ہے, میڑا نہیں. میڑا نہیں بھائیوں, اولاد کو ذبح کرنے والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور اللہ رب العالمین نے ان کو اس میں بھی کھڑا پایا اور کہا اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. حقیقت میں یہ کھلی آزمائش تھی. یہ قرآن کی آیت ہے, یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے اے ابراہیم یہ تو کھلی آزمائش تھی جس میں تو نے اپنے آپ کو, اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا ہے. اور آپ اپنی زندگیاں بچانے کے لیے, جبکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ کلمہ حق کہنا کسی بھی انسان کی موت کو قریب نہیں کرتا, نہ اس کے رزق کے کمی کا باعث بنتا ہے. کلمہ ہے کہنا کسی بھی انسان کی رزق کے کمی کا باعث نہیں بنتا ہے, نہ اس کی موت کو قریب کرتا ہے. کون سی حدیثیں پڑھ رہے ہو بھائی؟ ہے بھائی حدیث کے نام پر صرف کیا رفع الیدین والی حدیث ہے قرآن میں؟ حدیث میں کیا آمین کی حدیثیں ہیں؟ کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی ہے؟ کیا ٹخنوں سے ٹخنے ملانے کی ہے؟ چاہے مسواک کی ہے؟ اور حدیثیں نہیں ہیں؟
امام بخاری نے صرف یہی حدیثیں رکھی ہیں؟ صاف سکتہ میں صرف یہی حدیثیں ہیں؟ ایمان اور عقائد کا کیا؟ یہ کون سے عقائد پیش کر رہے ہو تم؟ کون سی روش اختیار کر رہے ہو؟ آئیے ہم چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا بھائی؟ جب امریکہ، روس، کیسرا جیسا بڑا بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا، ان کی قوم پر مسلط ہو گیا، تو کیا کہا انہوں نے بنی اسرائیل سے کہ میں ڈرتا ہوں بنی اسرائیل کے فرعون بادشاہ سے؟ یہ کہا کیا میرے بھائیوں؟ بتاؤ مجھ کو، یہ کہا کیا تم پر جو آزمائشیں آ رہی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل سے زیادہ بڑی ہے؟ کہ جب ان کو بیٹے کو قتل کر دیا جاتا تھا، ساری زندگی وہ غلامی میں مبتلا کر دیے جاتے تھے، ان کی عورتوں کے ساتھ میں نعوذ باللہ من ذالک کا کھیلا جایا کرتا تھا، اس سے بڑی آزمائش میں تم مبتلا ہو؟ تم ہی تو فتوے دیتے ہو آزاد ہیں ہم، ایسی آزادی تمہاری کہ تم کلمہ حق نہیں کہہ سکتے، صحیح بات نہیں بول سکتے؟ آؤ موسیٰ علیہ السلام سے کہ وہ کیا ایمان کی شرح بیان کر کے گئے، کیا ایمان بتا کر گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر کے ہجرت کرنے کی کوشش کی اور ہجرت کے لیے نکلے، جس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا، تو آپ ایک سمندر کے آگے کھڑے ہو گئے جہاں آگے رستہ نہیں تھا۔ آپ سب جانتے ہیں، لیکن سیکھا کیا آپ نے اس سے؟ سب جانتے ہیں آپ۔ اور پیچھے فرعون اپنے آب و تاب کے ساتھ لشکر لے کے موسیٰ علیہ السلام کو مارنے اور آپ کی امت کو مارنے کے لیے آ گیا۔ بنی اسرائیل نے تو کہہ دیا اے موسیٰ یہ مروا دیا تم نے، پھنسا دیا، اب ہم کیا کریں گے؟ یہ تو ہم کو آ لیں گے، پکڑ لیں گے، مار دیں گے۔ موسیٰ نے کیا کہا؟ تم ٹھیک کہتے ہو، ہم تو ایک گنڈے کو بھی سیدھا نہیں کر سکتے ہیں بھائی، تو فرعون کو کیسے کہ نہیں؟ موسیٰ نے کیا کہا؟ موسیٰ نے کہا میرا اللہ ضرور رستہ نکالے گا، اور آپ کے الفاظ تھے یقین کرو۔ آپ نے کیا کہا؟ یقین کرو میرا رب ضرور رستہ نکالے گا۔ دیکھیں جی ایمان۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یقین پورا ایمان ہے۔ کیا ہے؟ سنو، قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا جواب نقل کر رہا ہے اللہ رب العالمین۔ کیا نقل کر رہا ہے؟ کیا نقل کر رہا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو بنی اسرائیل سے؟ یقین کرو میرا رب ضرور رستہ نکالے گا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یقین پورا ایمان ہے، یقین پورا ایمان ہے۔ صحیح بخاری کے اندر پہلا باب یقین پورا ایمان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور صبر آدھا ایمان ہے۔ حالانکہ صبر پہ بھی بات کر سکتے ہیں بٹ ابھی ٹاپک ایمان ہے۔ حالانکہ صبر بھی ہمارے لوگوں نے کچھ اور ہی سمجھ رکھا، گاندھی جی والا صبر، ایک گال پہ مارو دوسرا آگے کر دو، نہیں یہ صبر نہیں ہے، یہ تو گاندھی جی والا صبر ہے بھائی، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والا یہ صبر نہیں ہے۔ وہ صبر بھی انشاءاللہ کسی اور دن بتائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا روش اختیار کی؟ کہا نا میں اللہ پہ یقین کرتا ہوں، جب ایک طرف سمندر ہے، دوسری طرف فرعون کا لشکر ہے، بیچ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، اور آپ کی امت موجود ہے، بنی اسرائیل موجود ہے، تب آپ نے کیا کہا؟ دل چھوڑ دیا، ڈر گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہی تو رستہ ہی تھا، ظاہر میں تو کچھ نہیں تھا سوائے یقین کے۔ یہ ہے غیب پر ایمان۔ ان کو یقین تھا کہ میرا اللہ رب العالمین ہے، زبان سے نہیں، وہ دل سے تسلیم کرتے تھے، اور عمل سے انہوں نے ثابت کیا کہ اللہ ہے، میرا اللہ ہے جو زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا، ساری قوتیں، ساری طاقتیں، ساری ہر چیز کی قدرت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی مجھے یہاں سے بچائے گا، وہی فرعون کو ڈبائے گا، وہی نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ ان کو یقین تھا، دیٹ از یقین، دیٹ از ایمان۔ تمہارا یقین تو امریکہ میں ہے، تم تو امریکہ اور یہود اور نصارہ اور لوط کا دین پیش کر رہے ہو، تمہیں تو جو آنکھوں سے دکھ رہا ہے تم اس کو مانتے ہو۔ غیب پر ایمان کہاں ہے؟ غیب پر ایمان موسیٰ کا تھا، غیب پر ایمان موسیٰ کا تھا، جس نے یہ کہا، کیا کہا؟ یقین کرو مجھے میرا رب ضرور رستہ دکھائے گا، اور وہی میری حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کو بولتے ہیں اللہ پر ایمان، اس کو بولتے ہیں اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان یہ ہے، خالی زبان سے کہنا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ جب ساری طرف سے راستے بند کر دیے جائیں، سارے راستے بند کر دیے جائیں، ہر طرف اندھیرا ہو جائے، ہر طرف ظلم، ناانصافی نہیں، کہیں سے کوئی نکلنے کا راستہ نہیں، تب بندہ اللہ پر یقین کرے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، میرا اللہ میرے یہاں سے نکلنے کا راستہ بنائے گا۔
تم کون سا ایمان پیش کر رہے ہو؟ تم نے کون سا ایمان سیکھا ہے؟ تم کون سا ایمان سکھا رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کی والی شے صرف اللہ ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ تو آگے سے جب بلی گزرتا ہے نا اس سے بھی ڈر جاتا ہے۔ 5,000 کلومیٹر دور امریکہ بیٹھا ہے، تو یہاں بیٹھ کے ہندوستان میں مسلمانوں کو ڈرا رہا ہے بھائی، ہے کیا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ آؤ اور نیچے آتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اور ایمان کو سنو آپ، کیا تھا آپ کا ایمان، کیا تھا آپ کا توکل؟ جبریل امین آتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کفار مکہ نے آپ کو مارنے کی قتل کرنے کی ارادے سے سازش رچ چکے ہیں، پلان تیار کر چکے ہیں، اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے۔ سوچو، تصور کرو، تصور کرو اگر آپ کو کہیں کسی مکان میں، کہیں کسی شہر میں اگر آپ کو گھیر لیا جائے، دشمن آپ کو گھیر لے اور آپ کے لیے صف بندی کر کے تیار کھڑے ہو جائے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو روکنے کے لیے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا یہ حکم سرزد کریں گے کہ پہلے اپنے ساتھیوں کو نکلنے کا حکم دیں گے، جبکہ دشمنان نے آپ کو گھیرنے کے تعلق سے، آپ کو مارنے کے تعلق سے اکٹھا ہو رہے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی یہ حکم نہیں دیا جائے گا۔ یہ سمجھا جائے گا کہ ہمارے یہ تو انصار ہیں، مددگار ہیں، میرے بھائی ہیں 10 20 50 100، ان کو تو میں میرے ساتھ رکھوں، کل کو یہ حملہ کرے تو یہ میرے ساتھ مقابلے میں ہوں۔ نہیں، توکل دیکھو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے ایمان کا۔ عام سارے صحابہ کو حکم دے دیا گیا، جاؤ ہجرت کر لو، نکل جاؤ، نکل جاؤ، نکلنے کا حکم دے دیا۔ کیوں؟ آپ کا ایمان تھا، آپ کا اللہ پہ توکل تھا، آپ یہ یقین رکھتے تھے میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ اکیلے رکے آپ، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو رکنے کا حکم دیا کہ ہم ساتھ میں نکلیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا پھر؟ آپ جب ایک کمرے کے اندر جو اپنی جہاں آپ کی آرام گاہ تھی، حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کر وہیں ہے، جبریل امین نے خبر دے دی کہ باہر کھڑے ہیں آپ کو مارنے کے لیے، تلواریں لے کے، سارے سردار اکٹھے ہو چکے ہیں، افواج اکٹھی ہو چکی ہے، پوری طاقت سے، پوری مضبوطی سے اور پورے یقین کے ساتھ آپ کو مارنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ آج آپ کو مار دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر بھی اللہ نے کیا کہا؟ آپ تصور کرو، آپ تصور کرو اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یہی تو ہوگا نا کہ یار پیچھے کے دروازے سے نکل جاتے ہیں، یا ان کے سامنے سے؟ نہیں بھائی، نہیں۔ دنیا اس بات کو اگر دھیان میں رکھے گا آدمی، اگر اس کو کوئی باہر گھیر لے گا، وہ اکیلے تنہا ہوگا، اس کا چھوٹا سا بھتیجا یا اس کا بھائی اس کے ساتھ میں ہوگا، یا کوئی اور رشتہ دار اگر ساتھ میں ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ پیچھے سے نکلنے کی کوشش کرے گا، پیچھے سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اللہ نے کیا حکم دیا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلو ان کے آگے سے۔ یہ توکل ایمان، جب ہاتھ میں تلوار لے کے آپ کے گھر کے باہر آپ کو لوگ مارنے اکٹھا ہوئے اور اللہ کا حکم ہے کہ آپ نکلو باہر، اور وہ بھی سیدھا نہیں نکلنا ہے، ان کے سروں پر کنکر اور مٹی ڈالتے ہوئے نکلنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے توکل اور آپ کا ایمان کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ان کفاروں کے سامنے نکلو تم اور ان کے سروں پر مٹی ڈالو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اعلیٰ کردار ادا کیا کہ قیامت تک امت کے سامنے آپ کی یہ بے باکی اور آپ کی یہ بہادری اور آپ کا یہ اسوہ حسنہ باقی رہے، کہ تم درس دو اس اسوہ حسنے کا۔ اور تم کس کا درس دے رہے ہو؟ کس کا درس دے رہے ہو تم؟ کون سے عالموں کا درس دیا جا رہا ہے؟ کون سی کتابوں کا درس دیا جا رہا ہے جو تم دے رہے ہو؟ ہمارے رسول نے یہ اسوہ پیش کیا ہے کہ بعض کفار ہیں آپ کو قتل کرنے کے لیے اور آپ ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو امین تھا، یقین تھا، آپ کا ایمان تھا کہ آپ کو آپ کا اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے جب کہہ دیا نکلو باہر، تو اللہ اپنا حفاظت کے سامان تیار کرے گا، جس کو اللہ نے قرآن میں یوں فرمایا، ہم نے ڈھانک لیا ان کو۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کیا؟ ہم نے ڈھانک لیا ان کو، ان کے آگے رکاوٹ ڈال دی، ان کے پیچھے رکاوٹ ڈال دی، اور وہ ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمائی یہ آیت، ریفرنس انشاءاللہ نیچے چل جائے گا ویڈیو میں انشاءاللہ۔ کیا رویہ پیش کر رہے ہیں آپ اس امت کے سامنے؟ اللہ کے واسطے اگر آپ بزدل ہیں دوسروں کو تو مت بنائیے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا
بہادر تو وہ ہوتا ہے جو ایک انجان آدمی کے لیے بھی اپنی جان دے دیتا ہے. بہادر تو وہ شخص ہے جو ایک انجان آدمی کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے. اور بزدل اپنی ماں کے لیے بھی کھڑا نہیں ہوتا ہے. کون سا دین پیش کر رہے ہو تم؟ یہ دین، یہ شریعت، یہ اسلام بزدلوں کے لیے نہیں ہے، ان شیر شواروں کے لیے ہے جو خطروں کو دیکھ کے کود پڑتے ہیں. اور تم کیا روش اختیار کروا رہے ہو لوگوں کو؟ کون سا دین سکھا رہے ہو؟ یہ دین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ دین ابو بکر صدیق کا ہے. جب سارے کے سارے قبیلے اکثر اور بیشتر مرتد ہو گئے اور اسامہ بن زید کا لشکر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روانہ کیا تھا اس کو بھی بھیج رہے ہیں، عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر رک جاؤ، ہمارے پاس ویسے ہی فوج کم ہے، لوگ اکثر وہ ہو گئے ہیں، مرتد ہو گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو بچانے والا بھی کوئی نہ ہو. تو انہوں نے کہا قسم اس پاک پروردگار کی جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک ابو بکر زندہ ہے اس کے دین میں تبدیلی کی جائے گی یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا، حتیٰ کہ میری لاش کو چیل اور کوے بھی کھائے تب بھی میں اس کام سے نہیں رکوں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری اور ساری کیا ہے. یہ اس خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین ہے جو موتا کے میدان میں 2000 صلیبیوں کے لشکر کے سامنے کیول 3000 کی فوج لے کر کھڑا ہے. تم امریکہ سے ڈرانے کی بات کرتے ہو؟ خالد بن ولید کا اسوہ حسنہ آپ کا کردار آپ کے سامنے نہیں کہ آپ نے 2 لاکھ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ پیش کیا، 3000 کی چھوٹی سی ٹکڑی لے کر آپ نے ان سے لڑائی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پیش نہیں ہے آپ کے سامنے کہ جنگ تبوک کے اندر 3 لاکھ کے ٹھاٹے مارتا ہوا ہرکل کا وہ لشکر جو ویل ڈسپلن تھا، آپ اس کے گھر میں گھس کر آپ اس سے لڑ رہے ہیں. آپ لڑنے کے لیے جاتے ہیں تبوک کے میدان میں ماتر 30,000 کا لشکر لے کر کے. تم کیا دین سکھا رہے ہو؟ کون سا دین پیش کر رہے ہو؟ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، میں کسی بھی علماء دین کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتا، نہ کرتا ہوں. علماء کا احترام ہے، علماء کا ادب ہے، سب چیز ہے، لیکن ایسے علماء جو اس دین کو نعوذ باللہ من ذالک بزدلوں اور قاہروں کا دین بنا کر کے پیش کر رہے ہیں، جو ایسی روش کو بتا رہے ہیں جو منافقین کی تھی. اللہ نے قرآن میں فرمایا، چلو ایک آیت سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا؟ سورہ ال عمران آیت نمبر 173 کہ جب منافقوں نے کہا ایمان والوں سے کہ تمہارے لیے لوگوں نے با کثرت لشکر اکٹھا کر رکھا ہے تمہاری بربادی کے لیے، تو ایمان والوں نے کیا کہا؟ ہاں ابھی گھروں میں گھس جاتے ہیں، دروازے بند کر لیتے ہیں، یوں نہیں. اللہ نے ان کا قول نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں یہ بات سن کر ہمارا ایمان اور بڑھ گیا. پھر سے سنیے آیت کو. منافقوں نے کہا ایمان والوں سے کہ کفار نے تمہاری بربادی کے لیے با کثرت لشکر اکٹھا کر لیا ہے، تو ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ اس سے ہمارا ایمان اور تازہ ہو گیا. اور پھر وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے اور وہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے. سورہ ال عمران آیت نمبر 173. سورہ حجاب آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ اس چیز سے ان کا ایمان اور اطاعت کا شیوا اور بڑھ گیا. تم کون سا دین پیش کر رہے ہو؟ ان قرآن کی آیتوں کے مقابلے میں رکھو تمہارا دین جو تم امریکہ اور یہود اور نصارہ سے ڈراتے ہو. اللہ کے رسول فرمایا ظالم بادشاہ کے خلاف کلمہ حق کہنا افضل الجہاد ہے. تم کیا پیش کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں تلوار لے کے آدمی نکل جائے. اس کا مطلب یہ ہے کم سے کم آدمی اپنے منہ سے تو حق بات کہے، مظلوموں کے تعلق سے کھڑا تو ہو، روڈ پر تو آئے، اپنی بات تو رکھے، کورٹ میں کیسز تو کرے، کچھ تو کوششیں کرے، بزدلی تو نہ پھیلائے، خود بزدل تو دوسروں کو بزدل تو نہ بنائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کے اندر سب سے ناپسندیدہ چیز انتہائی درجے کی بزدلی ہے اور بخیلی ہے. تم کیا پیش کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے تو یہ پیش کیا ہے. کون ہے تمہارا نبی؟ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات فرمائی انتہائی درجے کی ناپسند چیز جو انسان میں پائی جاتی ہے وہ انتہائی درجے کی بزدلی ہے اور بخیلی ہے. تم کون سا دین پیش کر رہے ہو میرے بھائی؟ آخر میں اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں.